ہم جیسوں کو اپنی امت میں رکھا ہوا ہے۔ آج کی نشست بھی محرم الحرام کے جمعہ کی فضائل و مناقب اہل بیت اطہار کی ایک نشستیں ہماری 2 ہو چکی۔ آج کی نشست خصوصی طور پر واقعہ کربلا کو بپا کرنے والا جس شخص نے اس واقعہ کربلا کا اصل کلپرٹ ہے، جس نے اس واقعہ کربلا کو بپا کروایا، اور اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ جیسے حق و باطل سب کے سامنے آیا ہوتا ہے، تو حق و باطل کے اندر حد فاصل کے لیے کہ فرق رہے، رب حق کے مقابل پر باطل کو بھی رکھتا ہے تاکہ فرق والے دلیل پر جی سکیں۔ اسی عنوان کے لیے یزید کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں سب سے پہلا المیہ تو یہ ہوا کہ ہم لوگ تاجدار کائنات کے عشق اور محبت اور غلامی کو الحمدللہ مانتے جانتے اور اس پر سب کچھ قربان کرتے ہیں، مگر بدقسمتی سے شومۂ قسمت کے آج انہی کی آل کے تذکرے کو اگر کوئی زیادہ کرے تو اس زیادہ کرنے کے اوپر یہ الزام دھر دیا جاتا ہے کہ شاید اس کا کسی فرقے سے تعلق زیادہ ہے، یا یہ اس جانب رجحان رکھتا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ صحابہ کو زمانی نسبت مصطفیٰ ملی تو وہ صحابی ہوئے۔ جس مکان یعنی جس شہر مکہ میں حضور تشریف لائے تو اللہ کریم نے اس سے پہلے کبھی بھی اس شہر کی قسم نہیں کھائی۔ جب محبوب کی آمد ہوئی تو اس شہر کی بھی قسم تب کھائی کہ حبیب تیری وجہ سے اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اگر زمانے والے ہو جائیں تو وہ صحابی بن جائیں، اور جو اس جگہ کے مکی ہو جائیں تو رب اس کی قسمیں کھائے حضور کی وجہ سے، تو پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا جو ایمان والے بھی ہوں، زمانے والے بھی ہوں، گھر والے بھی ہوں، اور مصطفیٰ کے خون والے بھی ہوں۔ اب جو ان کو تکلیف پہنچائے، میں نے اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں یہاں پر اس براہ راست آیت پر آنے سے قبل جس کا ترجمہ کیے دیتا ہوں، فرمایا بے شک وہ لوگ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت بیچتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ جو آیت آئی ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے میرا پہلا سوال ہے آپ سب حضرات سے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے آپ کو نوازا ہے خیر و برکت سے۔ میرا سوال ہے، کیا کوئی اللہ کو اذیت دے سکتا ہے؟ بولیے، نہیں دے سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کو اور اس کے رسول کو اذیت دے، مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو جوڑا ہے، اللہ نے اپنے رسول کو خود سے جدا نہیں کیا، اور فرمایا یوں ہے کہ جو میرے رسول کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف میرے رسول کو اذیت پہنچائی، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس نے رسول کو نہیں بلکہ مجھے
یعنی اس نے اتنی جسارت و جرت کی ہے کہ اس نے اللہ کو اذیت پہنچانے کی کوشش کی، حالانکہ اللہ اذیت کے اس عمل سے پاک ہے کہ اسے کوئی ایسی بات ہو، وہ ان سے پاک ہے، مگر یہاں پر اس لیے ذکر کر کر اہمیت، مقام، مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، میں خالق ہوں اور میرا مصطفیٰ مخلوق ہے، مگر میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام جوڑ کر بتاتا ہوں کہ صرف مخلوق نہیں ہے، محبوب بھی ہے، اور محبوب کی محبت کی بات آ جائے تو کوئی میرے محبوب کو تکلیف دے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے، فرمایا اس پر دنیا و آخرت میں لعنت ہے، اور اس کے لیے اہانت انگیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جن میں یہ ذکر آ رہا ہے۔ اب میں آپ کو یہ تعین کرتے ہیں، ہمارے ہاں اذیت کا مطلب تو ہوتا ہے کسی کو تکلیف پہنچانا، تکلیف کا مطلب کسی کو ذہنی ٹارچر پہنچانا، گالی، فسق، غیبت، چغلی، یا یہ تکلیف پہنچانا کہ کسی کو کسی کی جگہ پہ قبضہ کر کر، یہ بھی تکلیف کا انداز ہے، کسی کے مال پہ قبضہ کر کے، کسی کی عزت پہ حملہ کر کے، کسی کو زد و کوب کر کے، جھوٹا مقدمہ کر کے۔ میں ایک مختلف مثالیں دیتا جا رہا ہوں، آپ کو اذیت کا ہمیں سمجھ رکھتی ہے کہ یار یہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اب میں اس سے ہٹ کر آپ کو تکلیف کا ایسا نقطہ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ہاں شاید اتنی بڑی تکلیف نہ ہو، بلکہ تکلیف کے زمرے میں بھی نہ آئے، اور ہم صبح و شام کرتے ہوں، ممکنات میں سے ہے، آپس میں بیٹھ کے ہمارے گھروں میں ہوتا ہو، فیملیز میں ہوتا ہو، مگر ہم اسے تکلیف اتنی گردانتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کے ہاں محبوب کا مرتبہ کس قدر حساس ہے اللہ بتانا چاہتا ہے، اور یہاں میں آیت دوں گا آپ کو، آیت نمبر 53 سورہ احزاب شریف کی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ولیمہ ہوا، اور ولیمہ کے موقع کے اوپر چند صحابہ کو اپنے پر قیاس نہ کریں اور حضور کو کسی پر قیاس نہ کریں۔ یاد رکھیں، صحابہ حضور کو تکنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، سینکڑوں حدیثیں اس میں، ان کا مقصد بھی نہیں کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچا سکے، ذہن میں بھی نہیں۔ اب وہ حجرہ مبارک میں بیٹھے رہے، باتیں کرتے رہے، حضور تشریف لاتے، حضرت ام سلمہ کے حجرے میں کبھی چلے جاتے، کبھی سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں چلے جاتے، تشریف لاتے حضور، دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر واپس چلے جاتے، پھر آتے، پھر دیکھتے۔ حضور کے دل اقدس میں تھا کہ یہ چلے جائیں تاکہ میں آرام کر سکوں۔ یہ جو زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا، ہماری ام المومنین ہے، ان کا حجرہ ہے، آرام کر سکوں۔ جب یہ ماجرا ہوا اور یہ واقعہ ہو گیا، وہ دیر بعد گئے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی۔ سنیں، اب آیت سنیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق۔ فرمایا اے ایمان والو، آئندہ سے میرے محبوب کے گھر میں سوائے کھانے کی دعوت جب تک تمہیں نہ دی جائے تب تک داخل نہیں ہونا۔ اللہ آیت لا رہا ہے۔ اب سوال ہے، کیا وہ پہلے بھی اجازت سے نہیں آئے ہوں گے؟ پہلے بھی بلایا گیا تھا تو آئے تھے، مگر اللہ فرما رہا آئندہ کا پروٹوکول پورا سنو۔ ایک تو اجازت
بلایا جائے کھانے کے لیے تب آؤ، اور پھر اس وقت سے پہلے نہیں پہنچنا کہ تم آ کر بیٹھ جاؤ کہ کھانا بھی پک رہا ہے، تمہاری نیت جتنی بھی خاص ہے مگر میرے محبوب کی گھر جب آنا ہے اس ٹائم پہنچو جب کھانا پک گیا ہو، دعوت دی جا چکی ہو، اور جب تم کھانا کھا چکو بیٹھے نہیں رہنا، فوراً منتشر ہو جاؤ، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر نہ بیٹھے رہو۔ اتنی تصریح قرآن کر رہا ہے، اتنی وضاحت کر رہا ہے، پورے پروٹوکولز بتا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں، ان کے گھر میں کب آنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کب اٹھنا ہے، کب چلے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا کیوں؟ فرمایا جب تم بیٹھے رہتے ہو وہاں پر ٹائم سرف کرتے ہو، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا تکلف ہوتا ہے، وہ آتے ہیں دیکھتے ہیں، آتے ہیں دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات بھی میرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے، اور اگر محبوب کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ تکلیف مجھے بھی پہنچتی ہے۔ اتنی سی بات بھی رب کہہ رہے ہیں میرے محبوب کے لیے تکلیف ہے۔ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، ان کو میں نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ حیا فرماتے ہیں کہ تمہیں کچھ کہیں۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ تو حق بات کہنے پر نہیں شرماتا، محبوب کی بات آ جائے تو وہ آداب بتاتا ہے، پروٹوکولز بتا رہا ہے۔ اب میرا سوال ہمیشہ ہوتا ہے عجیب سوال مگر پوچھتا ہوں، اللہ بڑا ہے کہ حضور بڑے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ بڑا ہے تو آج تک ایسا ہوا ہے کہ صدر کے پروٹوکول ان کا سیکٹری تو بتاتا ہے، مگر ایسا بھی کہیں دیکھا ہے کہ سیکٹری کے پروٹوکول صدر بتائے؟ ایسا بھی کہیں نہیں دیکھا نا۔ خالق کہ پروٹوکول مخلوق تو بتائے کہ آداب یہ ہیں، عبادت ایسے کرنی، روزہ ایسے، زکوٰۃ، اخلاق، کردار، تقوی، طہارت، صبر، برداشت، تحمل، یہ ہے۔ مگر جب محبوب کی بات آئے اللہ خود اپنے محبوب کے پروٹوکول بتائے، اور پھر یہ نہیں قرآن میں جا بجا بتائے، یہاں تک بتائے کتنی آواز اونچی کرنی ہے کتنی نیچی، یہاں تک بتائے کہ کیسے بلانا ہے، یہاں تک بتائے کہ چلنا کیسے ہے محبوب کے سامنے، یہاں تک بتائے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا ہے۔ میں وقت کے لیے کیا وجہ ہے؟ بڑا تو ہے، تیری ذات اعلیٰ اولا عرفہ، فرمایا بڑا میں ہوں، مگر جب محبت کی بات آ جائے تو پھر چھوٹا بڑا نہیں، پھر محبوب دیکھا جاتا ہے، پھر محبوب کی بات دیکھی جاتی ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے اور شریعت نے منع تو نہیں کیا نا اس کی بیوی سے نکاح کرنے پر، بولیے، اور اگر کر لے تو گناہ تو، اونچی آواز سے بولے نا، ہے گناہ؟ نہیں تو پھر کئیوں کے فارغ ہو جائیں گے نکاح، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ اب آئیں، حضور کو خبر ملی کہ کسی نے یہ بات کہی ہے کہ حضور کے وصال کے بعد فلاں سے، فلاں ام المومنین سے، حضور کی فلاں زوجہ سے ہم نکاح کرنا چاہیں گے، حضور کو خبر ملی۔ جب یہ خبر آ گئی تو اللہ رب العزت نے اس پر بھی آیت نازل کر دی، فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے محبوب کو تکلیف دینا چاہتے ہو؟ کیا وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ میرے محبوب کے بعد بھی ان کی ازواج سے کبھی نکاح کا سوچو بھی، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا، اس سے بھی میرے محبوب کو تکلیف ہوگی۔ پتہ لگا بعد از وصال بھی محبوب کو تکلیف ہوتی ہے۔
تو اگر تکلیف ہوتی ہے تو حال بھی سب کا پہنچتا ہے. اور تیسری بات یہاں پر پتہ کی جو دے رہا ہوں، اس کا مطلب کہ امہات المومنین بیوہ نہیں ہیں. بیوہ ہوتی تو نکاح کی اجازت ملتی. رب نے کہا نہیں، یہ بیوہ ہیں ہی نہیں. میری بات آ رہی سمجھ؟ امہات المومنین کا عقد ختم نہیں ہوا، اسی لیے تو امہات المومنین کا کہ یہ زوجہ مصطفیٰ کی جو میرے محبوب کے عقد میں آ جائے، جو میرے محبوب کی زوجہ ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے وہ کسی اور کوئی اس کے قابل ہو سکے سوائے میرے محبوب کے علاوہ؟ کون ہے ان جیسا؟ اس میں ایک اور بات بھی پتہ لگی کہ جو اشارتاً بات ہے، بیوہ نہیں ہے تو پھر بیوہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ کہ یہی تو بتا رہا ہوں، محبوب زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے نہیں یقین تو میں آپ کو ایک حوالہ دے دیتا ہوں، صحاح ستہ کی حدیثیں اٹھا لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد اسی حجرے میں جہاں میرا قیام تھا میں بغیر پردے کے جاتی، جیسے عام حضور کی حیات مقدسہ میں جاتی، عام ملنے جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ابو جی آ گئے تب بھی ایسے چلی جاتی، اور حضرت فاروق اعظم آ گئے پھر میں پردہ کر کے جاتی تھی. عقیدہ پتہ لگ رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کا آپ کو؟ ایک بات ہو گئی. اب یہ میں نے آپ کو چند آیتیں پیش کی. اب جس طرح سے اللہ نے اپنے رسول کو خود سے جدا نہیں کیا، کلمے میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر رکھا ہے؟ اذان میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر رکھا ہے؟ نماز میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر رکھا ہے؟ عبادات میں بھی اپنے ذکر کے ساتھ کس کا ذکر رکھا ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا. معصیت میں کہ کوئی اس گناہ کو میرے گناہ سے جدا نہ جانے، اذن کو بھی، اطاعت کو بھی، محبت کو بھی، نسبت کو بھی، تعلق کو بھی، ہر چیز کو محبوب کے ساتھ جوڑ کے رکھا. یہ ایسے نہیں جیسے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، تو وہاں نہیں. یہ اسی دروازے سے سب کچھ. اب اس بات کو سمجھ کر میں اس کو ایک اور نقطے سے آپ کو عرض کرتا ہوں دوبارہ. جس طرح اللہ نے اپنے حبیب کو خود سے جدا نہیں رکھا، اس طرح حضور نے اپنی آل کو خود سے جدا نہیں رکھا، اپنی آل کو جدا نہیں رکھا. اللہ نے آیت درود بھیجی، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و درود بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے. اے ایمان والو، تم بھی کثرت و ادب کے ساتھ محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجو، درود و سلام بھیجو. اب اس پوری آیت میں آل کا ذکر ہے کہ بولیے تو صحیح ہے؟ ترجمہ تو مجھے بتائیں. نہیں ہے نا؟ اب اسی آیت کو آگے لیں. اب حضور صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ پر تو درود بھیجنا جانتے ہیں ہم، محبوب پر درود اور آپ پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ سلام تو جانتے ہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ جگہ دے دیں بزرگوں کو تھوڑی دیر کے لیے، کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیں ادھر ہی، بس بیٹھ جائیں ادھر ہی بیٹھ جائیں. آپ لیٹ آئے ہیں جلدی سے بیٹھ جائیں، بس وقت نہ بیٹھ. کرسی دے دیں، کرسی پر بٹھا لیں، وہ آئیں گے پھر دیکھیں گے. عرض کر رہا ہوں ادھر توجہ رہے. اللہ اکبر، یہی تو آداب بتا رہا تھا، یہ ذکر کے بھی آداب یہی ہیں.
یہ آداب سیکھنے چاہیے ہمیں. چلے اللہ ہم سب کو معاف کرے. توجہ رکھیں. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور درود کیسے پڑھے؟ فرما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اے اللہ تو درود بھیج محمد مصطفیٰ پر بھی اور آل محمد پر بھی، حضور کی آل پر بھی. مولا اللہ کہہ سکتا تھا آیت قرآن میں، جیسے صحابہ زیادہ دیر بیٹھے تو آیت آ گئی، لفظ ہوا تو اللہ نے لفظ بدل کر کہا نہیں، کہو مجھ پر نظر کرم فرمائے. قربانی پہلے کر لی تو کہا نہیں نہیں، محبوب قربانی کرے تو اس کی اتباع میں کرو. بے شمار آیات ہیں اس پر. تو اسی طرح یہاں بھی اللہ کہہ سکتا تھا سونیا میں نے تو اپنے پر درود و سلام تیری ذات پر بھیجنے کی بات کی تھی، تیری آل کہاں سے آ گئی؟ اور یاد رکھیے حضور کا کوئی فعل بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. آقا کی زبان اقدس سے حق ہی جاری ہوتا ہے. جب یہ ساری بات ہے تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں سنو، سمجھو اس بات کو کہ جس طرح سونیا تو میرا محبوب ہے اور تو نے اپنے ذکر سے، میں نے اپنے ذکر سے تیرے ذکر کو جدا نہیں کیا، اسی طرح لوگوں آل محمد مصطفیٰ کے محبوب ہیں. یہ علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے مصطفیٰ کے محبوب ہیں. اس لیے درود میں بھی انہیں شامل کر کے بتایا کہ لوگوں جس طرح اللہ نے مجھے جدا نہیں کیا، میں نے اپنی آل کو اپنے ذکر سے جدا نہیں کیا. انہیں جدا نہ جانو. اس لیے تو آل مصطفیٰ پر درود ہے. آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں التحیات کے بعد امام شافعی سے پوچھا امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے کہ اگر کوئی درود پڑھنا بھول جائے، کہ جو آل محمد پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. کہ دلیل کیا ہے؟ کہا وہی دلیل ہے کہ آل مصطفیٰ سے پیار اصل میں مصطفیٰ سے محبت کی نشانی ہے. جو اس سے پیار نہیں کرتا، جن کو ان سے پیار نہیں، جن کو حسنین کے ذکر سے پیار نہیں، جنہیں حسنین کو یاد نہیں کہ حسنین کون ہے، کون ہے راکب دوش سوار، کون ہے حضور کی کندھوں کی سواری کرنے والا، حسن و حسین کے سوا کون ہے، کون ہے جس کے لیے حضور اپنے سجدوں کو طول دے رہے ہیں، کون ہے سیدہ کائنات جن کے لیے حضور کھڑے ہو کر ساری کائنات مصطفیٰ کا استقبال کرے اور حبیب اپنی بیٹی فاطمہ کا استقبال کریں. ان کا مقام کیا ہے؟ علی کی بات آ جائے حضور فرمائیں علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ ساری حدیثیں کس کے لیے ہیں؟ کیوں حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں اے اللہ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں حسنین سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. ایسے لگتا نہیں جیسے اللہ فرما رہا ہے کہ اے اللہ جس طرح میں تیرا حبیب ہوں نا، حسن و حسین میرے حبیب ہیں. اے اللہ، اور فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے مجھ سے محبت کی. اور ایک حدیث میں فرمایا اے اللہ تو ان دونوں سے محبت کر، اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے بھی تو محبت کر. یہ آقا علیہ السلام اپنی محبت بتا رہے ہیں. فرمایا جس نے ان دونوں سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی تکلیف گوارا نہیں کر لے، اپنے منبر چھوڑیں، خطابات چھوڑیں اور ان کو پکڑ لیں. سیدہ صدیق سیدہ کائنات سے فرماتے عائشہ فاطمہ ایک دن حضور گزرے، سیدہ کائنات سے گزرے تو آپ نے فرمایا، امام حسن و حسین کے رونے کی آواز آئی. حضور نے فرمایا اے فاطمہ آپ کو تو پتا ہے نا مجھے حسن و حسین کا رونا دیکھا نہیں جاتا، برداشت نہیں، ان کو رلایا نہ کرے. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو تاجدار کائنات کی آل کو تکلیف دے وہ ایسے نہیں ہے جیسے اس نے کسی عام مومن کو تکلیف دی ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں.
اگر عام مومن کی تکلیف ہو تو اس کا اجر ہو، اس کا تو اور گناہ ہے، وہ گناہ اور ہے. فَقَدْ احْتَمَلُوا اسْمًا مُبِينًا، وہ واضح گناہ ہے. مگر اگر کوئی تاجدار کائنات کو تکلیف دیتا ہے تو آل پاک کو تکلیف دینا ایسے ہی ہے جیسے حضور کو تکلیف دینا ہے. اور جو حضور کو تکلیف دے، میرا سادہ سوال ہے، وہ تکلیف دینے والا جانتا ہو کہ میں کسے تکلیف دے رہا ہوں؟ حسین پاک کے کربلا کے خطابات سنیں، پڑھیں تاریخ کی کتب کو. امام پاک فرما رہے ہیں، لوگوں دیکھو میں کون ہوں، میں وہی نہیں جس کو مصطفیٰ کریم نے اپنے کندھوں کی سواری کروائی. میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. نمازیں بھی حسین پاک کے پیچھے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور جانتے بھی ہیں. مگر جبر، استبداد اور دنیاوی مفاد اتنا حاوی آ گیا ہے عمر ابن سعد پر، یزید یہ شمر پر، پھر آگے آ جائیں اور باقی ساروں پر، اس قدر ہے سنان ابن انس پر کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور پھر یزید اور ابن زیاد، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو تعلق ہی نہیں بنتا. آج مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں پر کہ اس یزید پر جس یزید کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو درست نہیں سمجھتا تھا. کیا؟ جس کا اپنا بیٹا اپنے باپ کو درست نہیں سمجھتا تھا، یزید کی موت کے بعد اس کا اپنا بیٹا تخت پر بیٹھا تو کہنے لگا میں اس تخت پر نہیں بیٹھ سکتا جہاں پر آل رسول سے ہمارے خاندان نے اپنے ہاتھ رنگے ہیں. اپنا بیٹا اس کا دفاع نہیں کر رہا. پتہ نہیں یہ 1400 سال بعد کون لوگ آ گئے ہیں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، جنہیں چلیں کسی فرقے سے ویر ہوگا تو رکھے. حسین پاک بھی کسی فرقے کا نام ہے؟ ارے حسین سے پیار کرنا تو مصطفیٰ سے پیار کرنا ہے، قرآن سے پیار کرنا ہے. آپ عام سمجھے ہی نہیں. ایسے لوگ آ گئے ممبر، اسی ممبر رسول پر بیٹھ کر جو حسین کے نانا کا ہے اس پر بیٹھ کے کہتے ہیں یہ قتل ہوا ہی نہیں، کربلا تو ہوئی ہی نہیں، یہ تو سارا ہی فسانہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کا. کس منہ سے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے؟ میں کبھی خدا کی قسم اس قدر زور سے نہیں بولتا، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی آپ کے بچوں کو تکلیف پہنچائے، تکلیف کیا پہنچائے، ان کو بھوکا رکھے، پیاسا رکھے، پھر ان کے گلوں پر چھریاں اور آرے چلائے، پھر ان جسموں پر جو آقا کی خوشبو ہے اور آقا کی محبت ہے اس پر گھوڑے دوڑوائے، پھر ان سروں کو نیزوں پر اوپر کرے اور اس سے اپنی فتح کے شادیانے بجائے. میں پوچھتا ہوں یہ ساری باتیں اذیت رسول میں نہیں آتی؟ اہل سنت والے زور سے جواب دے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہم وہ عقیدہ رکھتے ہیں. ہمارا عقیدہ کیا ہے سنیں، آپ سب جانتے ہیں، جو کپڑا حضور کے جسم سے مس ہو جائے اور کوئی اس کی توہین کرے اس کا اسلام باقی رہتا ہے. کوئی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ سبزی کو پسند نہ کرے اس لیے کہ حضور کو پسند تھی، اگر اسے اس لیے پسند نہیں کرتا کہ حضور کو پسند تھی تو بتائیں اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ کوئی آقا کے استعمال شدہ پیالے کو اس کی بے حرمتی کرے، عصائے مبارک کی کرے، آپ کی سواری کی کرے. ارے اگر کوئی کدو شریف کی بے حرمتی کرے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، تو جو آقا کے بوسہ گاہ کی بے حرمتی کرے، ان کے لبوں پر چھڑی مارے، ان کے لبوں پر چھڑی مارے اور پھر وہاں پر شعر پڑے،
دیکھا میرے بدر والے آباء و اجداد دیکھ لیتے میں نے کیسا بدلہ لیا ہے آل مصطفیٰ سے. بھری پڑی ہیں تاریخیں. پھر آئمہ کے پیچھے چھپتے ہیں, آئمہ کے پیچھے چھپتے ہیں, فلاں امام نے نہیں کہا, فلاں امام نے نہیں کہا, فلاں امام نے نہیں کہا, فلاں امام نے نہیں کہا. معذرت کے ساتھ مطالعہ بڑھائیں. سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ کو لیتا ہوں براہ راست. وقت کم ہے, میں نے صرف آپ کو اشارتاً بات کی ہے. ایک کتاب آج آپ کے سامنے ریفر کرتا ہوں. یہ ایک بڑی شاندار کتاب ہے, القول المتین فی امر یزید اللعین. یہ کتاب کبھی پڑھیں, 600 صفحے کی کتاب ہے. کتنے صفحے کی؟ اس میں یزید کے کفر اور اس کے لعنت کے اوپر ائمہ محدثین کے انبار لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے کفر کے اوپر کلام کیا ہے اور ہمیں خبر نہیں. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سکوت اختیار کیا. اگر ذہنوں میں یہ سوال ہے, یہاں بتایا جاتا ہے, کس کس کو پتا ہے کہ جی خاموش تھے امام اعظم یزید کے معاملے میں, ڈرے نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں, مجھے پتا ہے. ایسا ہے نا, سنا ہوا ہے نا آپ نے, چلیں یوں لے لیتے ہیں. ڈر میں نے کسی کو شرمندہ تھوڑی کرنا, ہم تو یار کی بات کرنے آئے ہیں اور حسین کی بات اس لیے کر رہے ہیں, وہ مصطفیٰ کی آل اور ان کی خوشبو ہے. ہم تو حسین کے نانا کی شفاعت والے ہیں اور حسین پاک کی عرض کر دیں گے, میرے نانا جان میں گواہی دیتا ہوں, مجھے خبر ملی تھی, مجھے رب نے بتایا تھا, یہ قدسیہ مسجد میں بیٹھ کر میرا, ہمارا اور ہمارے رب کا ذکر کرتے تھے. ہم تو اس نیت پر آتے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سکوت, پہلے تو امام اعظم کا سکوت ہوتا ہے. کسی نے مجھ سے پوچھا کوئی سوال, مثال دے رہا ہوں, فقہی مسئلہ, میں نے کہا بس چپ کرو, میں اس پر کوئی نہیں رائے دے رہا. یہ ہوتا ہے سکوت. یہاں میں ویسے ہی میرے بارے میں, وہ میں نے ان سے بات پوچھی, وہ چپ ہی کر کے بولے ہی نہیں. ایسی کوئی روایت 1400 سال کی تاریخ میں امام اعظم سے منسوب ہی نہیں ہے. تو سکوت کیسے ہو گیا کہ خاموش تھے؟ امام اعظم خود شہید اہل بیت ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ امام اعظم بیت تھے حضرت امام زید ابن حسن, یہ امام حسن کی آل سے تھے, ان کے بیت تھے, اور آپ ان کو بھی شہید کیا گیا تھا. کتنے دن ان کی بھی جسم اقدس کو لٹکایا گیا تھا سولی پر, ان کو شہید کیا گیا تھا. امام اعظم ان کے بیت تھے, بلکہ کتنے آپ نے اپنی ہدیہ دیا تھا ان کی خدمت میں اپنا بھیجا. اور یہاں تک روایت کا مفہوم آتا ہے, وہ میں چھوڑتا ہوں, میرے استحضار مفہوم ایسے ہے کہ حج سے زیادہ جانے سے بہتر امام زید کی حق کی آواز پر لبیک کہنا ہے. یہاں تک امام اعظم نے فتویٰ دیا. اور آپ نے عباسیوں کا اس لیے عہدہ قضا چیف جسٹس کا قبول نہیں کیا تھا کہ تم نے بھی آل پاک کا نام لے کر تم نے اس منصب کو, حکمرانی کو پایا, مگر تم نے آل پاک پر ظلم کیا ہے. آپ کو زہر دے کے شہید کیا گیا. جیل میں جنازہ ہوا امام اعظم ابو حنیفہ کا. اور آپ کے بارے میں سوال آتا ہے تو ایک ہی قول ملتا ہے, حضرت امام الکیا الحراسی, بالتعیین بھی ملتا ہے, بالتلویح ہی ملتا ہے. دونوں صورتوں میں لعنت, یعنی ذکر کر کے کربلا کی بات کا تو یزید پر جرنل کہنا کہ جو دشمنان اہل بیت تھے, قاتلین امام حسین تھے, ان پر لعنت ہو, یہ بھی قول ملتا ہے. اور یہ بھی قول ہے کہ امام اعظم علیہ الرحمہ نے براہ راست یزید کا نام لے کر بھی اس پہ لعنت کی ہے. اب امام بغدادی, امام الکیا الحراسی, اس کا ترجمہ آتا بہت بڑے امام, یہ امام غزالی کے کلاس فیلو ہیں. یہ محدث حرم امام جوینی کے ان کے شیخ ہیں, ان کے شیخ ہیں امام غزالی کے اور امام الکیا الحراسی کے, جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں. اب اس میں کہیں رد نہیں آیا کتب میں, انہوں نے بلکہ اس پہ لعنت کی اور اس کے کفر کی بات کی.
شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن پر کل اہل سنت کا معیار ہے، انہوں نے اس پر بات کی۔ امام ابن الحمام الحنفی، انہوں نے اس پر بات کی، یعنی یزید کے کفر کے اوپر اور اس پر لعنت پر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، تفسیر والے، آپ تفسیر مظہری والے، انہوں نے 4 آیتوں سے یزید کا کفر ثابت کیا۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، آپ حنفی ہیں اور صوفیاء کے اماموں میں سے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگردوں میں سے، حتیٰ کہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ صدیق حسن قنوجی، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا آئمہ نے یزید پر صراحت لعنت کا بھی اطلاع کیا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل، امام ابن جوزی نے یزید پر، امام ابن جوزی اور امام احمد بن حنبل نے لعنت بھی کہی ہے، اور امام احمد بن حنبل تو قرآن کی آیات سے یزید کے کفر کے قائل ہیں۔ علامہ طفتازانی شامل ہیں۔ حتیٰ کہ ختم کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، ان سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ دیگر ائمہ سنت کا ذکر کرتے فرمایا جو یزید کے ملعون اور کافر ہونے کا قول کرے وہ مورد الزام نہیں ہے، یعنی ہم اسے روکیں گے نہیں، چونکہ امام احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ اہل سنت نے یزید کے کفر اور اس کے لعنت پر کام کہا ہے، ہم اگر کوئی کہتا ہے تو روکیں گے نہیں، اجازت ہے، چاہے ہم کہتے ہیں یعنی یہ علیحدہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سارے اگر چھوڑ دیں، یہ سارے ائمہ ہی چھوڑ دیں، تو مجھے بتائیں تو صحیح، پھر حسین سے پیار والا کون رہے؟ کیا کوئی بتاتا ہے یہ باتیں؟ آؤ اسی پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ فکر امام عالی مقام اور محبت اہل بیت کو ایمانیت سمجھ کے سمجھو، اور امام عالی مقام سے اپنی محبت کو کبھی کمزور نہ ہونے دو۔ اسے فرقوں کے رنگ سے نہیں، حسنین کریمین اور حسین پاک کو مصطفیٰ کے رنگ سے دیکھو۔ وما علیہ الا البلاغ۔